وسلم آپ کے میلاد پاک کا ذکر جو ہے وہ صرف آج کی کتب کے اندر موجود نہیں ہے۔ کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہوئے کہ شاید یہ 1400 سال کے بعد حضور علیہ السلام کا میلاد منایا جانے لگا، نہیں۔ فلاں بادشاہ کے دور سے منایا جانے لگا، نہیں۔ صحابہ کرام علیہ مردوان نے خود بھی میلاد منایا اور آگے پھر اپنی نسلوں کو اس کی تربیت بھی فرمائی ہے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان نے تربیت بھی فرمائی، حتیٰ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کی تربیت فرماتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا نا، تو پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور منگوایا، جانور کو منگوا کر اس کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے ان دونوں جانوروں کو 3 حصوں میں ان کے گوشت کو تقسیم کیا۔ تقسیم کرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے پھر جو غربا کا حصہ تھا وہ غربا میں دے دیا۔ 3 حصے کرنے کے بعد جو دوسرا حصہ تھا وہ اپنے عزیز و قربا کا وہ ان کو دے دیا، جو تیسرا حصہ تھا وہ اپنے پاس رکھا۔ اب آقا علیہ السلام نے جب یہ عمل کیا نا، تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ عید تو نہیں ہے تو یہ کس خوشی میں ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ آج میں اپنے پیدا ہونے کی خوشی میں کر رہا ہوں، اپنی ولادت باسعادت کی نسبت سے کر رہا ہوں۔ کس لیے کہ آپ کا عقیقہ تو آپ کے دادا نے بچپن میں ہی 7ویں دن فرما دیا تھا، تو آج کے دن جو آپ نے اعلان نبوت کے بعد عمل کیا، آپ پھر دوبارہ سے اپنا عقیقہ کر کے یہ بات بتا رہے ہیں کہ وہ میرے دادا کا عمل تھا کہ میرے آنے کی خوشی کے اندر انہوں نے وہ عمل کیا، میرے آنے کی خوشی کے اندر وہ عمل کیا۔ تو اس لیے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ تو حضرت عبد المطلب کا معاملہ تھا، وہ تو اعلان نبوت سے پہلے کا معاملہ تھا، وہ تو دور جاہلیت کا معاملہ تھا، وہ تو جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے عمل ہوا، وہ تو ہم قابل قبول نہیں کرتے، وہ تو ہمیں قبول نہیں ہے۔ تو اگر حضور علیہ السلام کرتے تو ہم بھی میلاد کی خوشی کے اندر کچھ کر لیتے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا کے عقیقے کو بھی برقرار رکھا، پھر خود بھی اپنی طرف سے اپنا عقیقہ ادا کیا ہے اپنی زندگی کے اندر، اپنی حیات طیبہ کے اندر، اور پھر 40 سال گزر جانے کے بعد کیا۔ آپ چاہتے تو جب جوان ہوئے تھے 18 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں، اب جب چاہتے کر سکتے تھے۔ اعلان نبوت کے بعد ہی کیوں کیا؟ سوچنے کی بات ہے نا، اعلان نبوت کے بعد ہی کیوں کیا؟ تو آقا علیہ السلام کا یہ عمل یہ بھی بات بتلاتا ہے کہ اے میرے امتی، تجھ سے سوال کیا جائے گا، کیا نبی نے میلاد منایا ہے؟ کیا نبی نے اپنے پیدا ہونے پر خرچ کیا ہے؟ کیا نبی نے اپنے پیدا ہونے کی خوشی کے اندر پیسہ لٹایا ہے؟ پھر ان کو بتا دینا کہ نبی نے اپنے پیدا ہونے پر مال بھی تقسیم کیا ہے، گوشت بھی تقسیم کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ قربانی کر کے، یہ عقیقہ کر کے لوگوں کے اندر گوشت تقسیم کر کے بتلایا ہے کہ میرے میلاد پر پیسہ خرچ کرنا بھی میری سنت ہے، کھانا پینا بھی مجھ محمد کی سنت ہے۔ یہ عمل کر کے بتلایا کہ آقا علیہ السلام کی سنت بن جائے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بنا میلاد پاک کی خوشی کے اندر خرچ کرنا، کیونکہ یہ عقیقہ جو ہے اس کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے، پیسہ صرف ہو رہا ہے، پھر گوشت کھایا جا رہا ہے، اپنے بھی کھا رہے ہیں، بیگانے بھی کھا رہے ہیں، مساکین بھی کھا رہے ہیں، امیر بھی کھا رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے بتلایا کہ میلاد کا کھانا سب کے لیے ہے، امیر بھی کھائے، غریب بھی کھائے، اپنا بھی کھائے، بیگانہ بھی کھائے، سب اس کو کھائیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بات بتلائی۔